لیکن ان کے گارڈز، سیکیورٹی گارڈز اتنے پھرتی دکھایا کہ ایک دم انہوں نے گاڑی بھگا کر قریب والے ہسپتال میں پوپ صاحب کو لے کے گئے۔ ساتھ میں لوگوں نے، پولیس والوں نے اس بندے کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پوپ صاحب کی زندگی بچ گئی۔ ہاسپٹل میں نرس نے، ڈاکٹرز نے اس کی جان بچا دی، اور جیسے ہی وہ تندرست ہوا، اکتوبر کے مہینے میں اس نے اٹالین گورنمنٹ سے بات کی کہ میں اپنے قاتل سے ملنا چاہتا ہوں۔ سارے حیران، پوپ صاحب کیا مانگ رہے ہیں، کیا درخواست کرے؟ قاتل سے ملنے کے لیے؟ اس نے تو پہلے ہی اس پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ پوپ صاحب نے مجبور کیا، نہیں، میں اپنے قاتل سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا کرے؟ وہ پوپ صاحب تھے، ان کی بات مانی گئی۔ جیل میں ایک کمرہ، 2 اسٹیل کی کرسیاں رکھی گئی، وہاں پہ وہ بندہ قاتل محمد علی آقا وہ بیٹھا، اور پھر پوپ صاحب آگے، اور انہوں نے خاموشی میں بات کی۔ اور پوپ صاحب جب وہاں سے واپس آئے تو نیوز رپورٹرز سارے کھڑے تھے پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ نے اس کے ساتھ بات کی؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو وہ بات نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اس سے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ سیکرٹ والی باتیں ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کہا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اگلے دن نیوز پیپر ہیڈ لائنز میں پوپ صاحب نے اپنے قاتل کو معاف کیا، اور ایک نیوز رپورٹر نے یہ بھی لکھا، ہم تو بھائی اب ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن پوپ صاحب نے اپنے قاتل کو معاف کیا۔ میرے عزیزو، اگرچہ آج کی انجیل مقدس ہمارے لیے بہت مشکل ہے، جب یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اگر طاقت معافی ہمارے اندر ہے، وہ اوپر سے آتا ہے، یعنی خداوند سے آتا ہے۔ آپ اور میں انسان ہوتے ہوئے معاف نہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور بدلہ بہت اچھی طرح سے ہم لیتے ہیں۔ مثالیں ہیں بدلہ لینے کی، کسی نے غصے میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کیا پراپرٹی کی وجہ سے وغیرہ، بڑی بڑی مثالیں ہیں، لیکن معافی کی مثالیں آج یسوع کہتا ہے دنیا میں معافی کی بھی مثالیں ہیں، اور ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم معافی کی مثالوں پر زیادہ اس پر زور دیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آئے آج جب ہم مقدسہ ماں پر غور کر رہے ہیں، غور کرنے کی کوشش کریں کہ مقدسہ ماں اور آج کی تلاوتیں میں کون سی باتیں ہیں جو ہمیں ایمان کے ناطے سے حوصلہ مند دیتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، خدا کے حکموں پر، کیونکہ وہ انسان جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کا فرزند ہے۔ پہلی تلاوت ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم راست باز ہو، خدا کے حکموں پر چلے۔ اور یاد کرو جب فرشتہ جبرائیل نے مقدسہ مریم کے پاس آ کر کہا کیا تو خدا کی ماں بنے گی، مقدسہ ماں کا جواب، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق، یعنی جو خدا کی مرضی ہے میں اس پہ چلوں گی۔ جس طرح پہلی تلاوت ہمیں دعوت دیا جاتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی ہر وقت کریں،
मुकद्दसा माँ दिखाती है कि वो खुदा की मर्जी पर चलती है। दूसरा पैगाम, मुकद्दसा माँ अपने दुश्मनों को माफ करती है। मुकद्दसा माँ दुश्मनों को माफ करती है। ये लफ्ज दुश्मन आजकल के दौर में हो सकता है बहुत सख्त अल्फाज हो, आपका मेरा कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए बुरा भला करते हैं, जो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, और ये ऐसे हैं जो अक्सर दफा हम उनके साथ दुश्मनी का रवैया रखते हैं। मेरे अजीजों, मुकद्दसा माँ को जरा सलीब के तरह देखें। जब लोग उसके बेटे पे हमला कर रहे थे, जब लोग सिपाही उसको कोड़े लगा रहे थे, मुकद्दसा माँ उस वक्त खामोशी से ये सब कुछ देख रही। और यकीनन जब यस्सु ने सलीब पर कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, मुकद्दसा माँ के भी दिल में यही बात थी। मुकद्दसा माँ के दिल में भी यही दुआ थी कि ऐ खुदावंद इन्हें माफ कर। क्योंकि मेरे अजीजों, मुकद्दसा माँ यस्सु के साथ साथ चलती थी, और जिस तरह आज यस्सु हमें दावत देता है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, मुकद्दसा माँ सलीब के तले खड़ी होकर उसकी दुआएं दिल के अंदर यही थी कि ये जो मेरे बेटे के सताने वाले हैं, दुख पहुंचाने वाले हैं, ऐ बाप इन्हें माफ कर। और तीसरी बात मेरे अजीजों, जो मुकद्दसा माँ से हम सीखते हैं, उसका मुकम्मल भरोसा खुदा पर, मुकम्मल भरोसा खुदा पर। हम देखते हैं, और आपने भी तस्वीरें देखी होगी, मुकद्दसा माँ सलीब के नीचे खड़ी है। वो कभी चिल्लाती नहीं, रोती नहीं, बल्कि खामोशी में दुआ करती है। आप जरा सोचे कि आप अगर अपने बेटे के जनाजे पर वहां पर आप मौजूद होती, आपके एहसास क्या होते। लेकिन मुकद्दसा माँ रोती नहीं, ईमान से दुआ करती है। क्यों? क्योंकि मुकद्दसा माँ अपने खुदावंद पर भरोसा रखती थी कि अगरचे ये वक्त मेरे बेटे जहां पर दुख तकलीफ वो सह रहा है, ये शैतान का वक्त है, लेकिन जरूर आएगा, वक्त आएगा जब मेरा खुदावंद, जब मेरा बेटा मौत पर फतह पाएगा। और मेरे अजीजों, आज हमें याद दिलाया जाता है कि मुकद्दसा माफ करने की बेहतरीन मिसाल है। और जब यस्सु हमें कहता है कि अपने दुश्मनों से, लेकिन अपने दुश्मनों को प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, मुकद्दसा माँ की सारी जिंदगी इस बात पर है कि वो भी अपने सताने वालों के लिए दुआ करती थी, दुश्मनों से प्यार करती थी। मेरे अजीजों, इन सब बातों को जमा करके आपके लिए, मेरे लिए क्या पैगाम है। एक डॉक्टर छोटे बच्चे पे उसने सर्जरी की और उस बच्चे की जान बचा ली, लेकिन अब फेफड़ों में पानी नहीं जाना था, इसी वजह से एक पाइप के जरिए से जो भी पानी था उसको निकालना था। और उसने नर्स को कहा कि देखो, हर 10-15 मिनट के बाद उसके फेफड़ों को इस मशीन के जरिए से पानी निकालना। नर्स पूरी रात उसने काम की थी, 12 घंटे से ऊपर,
وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ اور کوئی نہیں تھا ڈیوٹی پہ، اس نے فیصلہ کیا، ڈاکٹر سے کہا ہاں میں کروں گی۔ اور جب وہ یہ کر رہی تھی، اچانک اس کو نیند آ گئی، تھکاوٹ اتنی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اچانک وہ اٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ بچہ تڑپ رہا تھا اور پانی سارا پائپ میں تھا۔ گھبرا کر اس نے ڈاکٹر کو جلدی کال کیا، ڈاکٹر آیا اور بہت غصے میں اس نے بچے کی زندگی بچانے کی کوشش کی۔ نرس کو ڈانٹا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تھوڑی دیر میں بچہ مر گیا۔ ڈاکٹر کو بہت غصہ آیا، اس نے نرس کو ڈانٹا اور کہا میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں تمہارا لائسنس کینسل کروں گا اور تمہیں نرسنگ سے نکال دوں گا۔ وہ نرس رونے لگی۔ دوسرے نرس نے کہا سر وہ بہت تھکی ہوئی تھی، محنت کر رہی تھی پوری رات، بس آنکھ لگ گئی۔ نہیں، اس نے کہا میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اس کو نرسنگ سے خارج کر دوں گا۔ اور وہ نرس رو کر کہا سر ایک موقع دو۔ نہیں، میں نہیں دوں گا۔ وہ گھر گیا اور رات کو جب یہ ڈاکٹر دعا کر رہا تھا اے ہمارے باپ، تو اس لفظ اے ہمارے باپ کی دعا میں وہ الفاظ اس کے ذہن میں دوڑنے لگے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور اس نرس کی درخواست کہ مجھے ایک موقع دو اس کے ذہن میں بار بار دوڑنے لگا، اور پھر دعا کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا ہاں میں اس نرس کو ایک موقع دوں گا۔ اور پھر جب اس نے ایک موقع اس کو دیا تو 10 سال بعد یہی نرس پورے نرسنگ ڈپارٹمنٹ کا انچارج بن گئی، کیونکہ اس نے اس موقع کا فائدہ، اس معافی کا فائدہ اٹھایا۔ میرے عزیزو، آج کل کی دنیا میں بہت کم لوگ ہمیں ایک موقع دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہمیں معاف کرتے ہیں، لیکن آج یسوع ہم مسیحوں کو دعوت دیتا ہے کہ تمہیں اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں کہ نہیں فادر جی، بشپ جی، سسٹر جی، ہمارے کوئی دشمن تو نہیں، لیکن ہمارے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے ہم پہ کچھ ظلم کیا یا کچھ برائی کی ہے۔ خداوند کہتا ہے انہیں معاف کرو۔ آئیے آج خداوند سے دعا کریں کہ یہی طاقت ہمارے اندر ہو، الہی طاقت، تاکہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے کو یسوع کا پیار دکھا سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔